سمندری گنبد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندری گنبد، یہ بیان امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع 18 رجب المرجب 1431 سنہ ہجری بمطابق 1 جولائی 2010 میں فرمایا تھا۔ ترمیم و اضافے کے ساتھ تحریراً حاضر خدمت ہے۔ زور سے درود شریف پڑھنے والا بخشا گیا۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے ہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھیں۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے۔ اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ الکریم، گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، نامانوسیت اور وحشت یعنی گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا
آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے۔ دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کریں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ زخمی انگلی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے آب خورا پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جوں ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزانہ جنت کی چوکھٹ چومیے۔ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں۔ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے۔ والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ ماں کے سامنے آواز بلند ہو جانے پر 2 غلام آزاد کیے۔ ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیے۔ تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ بار بار حج مبرور کا ثواب کمائیے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ماں باپ کے کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے اور ان کی کیسی عظیم سوچ تھی۔ ہم 2 غلام کہاں سے لائیں؟ افسوس، اس طرح کے معاملات میں 2 مرغیاں بلکہ 2 انڈے بھی راہ خدا میں دینے کا ہم میں تو جذبہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آئیے بغیر کسی خرچ کے بالکل مفت ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے۔ خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے
فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و مجبور نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 100 یعنی 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کا ساتھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک بار پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار عز و جل مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ ناواقفیت کے باوجود مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قصاب یعنی گوشت فروش اٹھ کر باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد و عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی اور اسی وقت رحلت یعنی انتقال کر گئے۔ قصاب یعنی گوشت فروش واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ماں باپ کے نافرمان کو جیتے جی سزا ملتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے، لہذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ ماں کو جواب نہ دینے والا گنگا ہو گیا۔ منقول ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گنگا ہو گیا۔ ماں باپ بد دعا دینے سے بچیں تو اچھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گنگا ہو گیا۔ اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے جہاں عبرت کے مدنی پھول ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس جائے، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بد دعائیں دیتی ہیں، ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور یوں
ماں خود بھی ٹینشن میں آ جائے، لہذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا انسب یعنی زیادہ مناسب ہے۔ والدین دوسرے ملک سے بلائیں تب بھی آنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بے شک سعادت ہے۔ دعوت اسلامی کے قافلوں اور دیگر دینی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا، وہاں 12 ماہ یا 25 ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات ہے، مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ہرگز سفر مت کیجیے۔ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کرنے کا مقصد اپنی واہ واہ کروانا نہیں، رضائے الہی پانا ہے، اور ماں باپ کا دل دکھا کر رضائے الہی کی منزل ہرگز نہیں مل سکتی۔ نیز دوسرے شہروں یا ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرنے والے بھی ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی سفر اختیار کریں اور یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 202 پر ہے۔ یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، ماں باپ جب آواز دیں بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ بعض لوگ اس میں سخت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور جواب میں تاخیر کو معاذ اللہ برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکاریں تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا۔ بعد میں اس نماز نفل کا اعادہ دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جو لوگ والدین کی پکار پر خواہ مخواہ بے توجہی یعنی نو لفٹ کا مظاہرہ کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ سخت گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بسا اوقات غلط فہمی میں بھی اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے، اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف میں ایک اسرائیلی بزرگ کی نہایت عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا، کہنے لگا نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں؟ پھر اس کی ماں آئی اور جواب نہ پا کر اس نے بد دعا دی، یا اللہ پاک اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جریج ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، لہذا وہ آ کر جریج سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس یعنی جریج نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جریج سے منسوب کر ڈالا۔ لوگ جریج کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ کر اسے باہر نکال دیا اور اسے برا بھلا کہا۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو لوگوں نے جریج سے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ماں کو کندھوں پر اٹھائے گرم پتھروں پر 6 میل۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبک دوش یعنی بری الذمہ ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟
سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اگر عورت کے بجائے مرد کو بچہ جننا پڑے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد ذہ یعنی بچے کی ولادت یعنی ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 101 پر فرماتے ہیں، مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو صدہا مصائب کا سامنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے، پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 26 سورۃ الاحقاف آیت 15، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس بامشقت جیل خانہ ہے۔ مرد کے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کو کان پکڑ لیتا۔ بیوی ہمدردی کی حقدار ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے مبارک فتوے سے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوئی، وہیں بیوی کی اہمیت بھی کھلی۔ شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے یعنی ٹینشن کا سبب نہ بنے۔ الغرض جتنا بھی بن پڑے اسے آرام پہنچائے۔ جب کبھی اپنے منع کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہے۔ دودھ پلانے کے مسئلے کی وضاحت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک فتوے میں آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد ہوا کہ اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، اس کا تعلق دودھ کے رشتے اور حرمت نکاح سے ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 2 صفحہ 36 پر ہے، بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی، اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر ہجری سن کے اعتبار سے 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ ظالم والدین کی بھی فرما برداری لازمی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو 1 دروازہ کھلتا ہے،
اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے۔ جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو اولاد کی گندگی برداشت کرتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا آیات کریمہ میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، سٹھیا جائیں، خوب بڑبڑائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہان کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا۔ خسارہ یعنی نقصان۔ گدھا نما مردہ۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے 148 ہجری میں وفات پائی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ بعد عصر قبر شک ہوئی یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بھی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا۔ جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ پاک سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہے
اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی جناب میں ہم توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصل مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ عز وجل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ عز وجل کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 صفحہ 452 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ عالمگیری کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے۔ ماں باپ کو گالیاں دلوانے والے، جو لوگ دوسروں کو ماں کی گالی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت برے بندے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 195 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی کوئی ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ بذات خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ آگ کی شاخوں سے لٹکنے والے، حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ بارش کے قطروں جتنے انگارے،
منقول ہے، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ قبر پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول ذیشان نور رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، اور 2 دیوس، اور 3 مردانی وضع بنانے والی عورت۔ اگر ماں باپ آپس میں لڑیں تو اولاد کیا کرے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ماں باپ میں باہم تنازع یعنی لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں باپ پر سختی کرے، باپ کی دل آزاری یا اس کو سامنے جواب دینا یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانی۔ اولاد کو ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہیں، جسے ایذا دے گا جہنم کا حقدار ٹھہرے گا، والعیاذ باللہ، یعنی اور اللہ پاک کی پناہ۔ معصیت خالق یعنی اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت یعنی فرما برداری نہیں۔ مثلا ماں چاہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو کسی طرح آزار یعنی تکلیف پہنچائے، اور اگر بیٹا نہیں مانتا یعنی باپ پر سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، تو ماں کو ناراض ہونے دے اور ہرگز اس معاملے میں ماں کی بات نہ مانے۔ اسی طرح ماں کے معاملے میں باپ کی نہ مانے۔ علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے، اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ والدین داڑھی منڈوانے کا حکم دیں تو نہ مانے۔ معلوم ہوا ماں باپ اگر کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانیں، اگر ناجائز باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثلا ماں باپ جھوٹ بولنے کا حکم دیں یا داڑھی منڈوانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے کا کہیں تو ان کی یہ باتیں ہرگز نہ مانیں، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں، آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گے۔ ہاں اگر مان لیں گے تو خدائے حنان و منان عز و جل کے ضرور نافرمان قرار پائیں گے۔ اسی طرح ماں باپ میں باہم طلاق ہو گئی تو اب ماں لاکھ رو رو کر کہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی، اور حکم دے کہ اپنے والد سے مت ملنا، تو یہ حکم نہ مانے۔ والد سے ملنا ہوگا، والد سے ملنا بھی ہوگا اور اس کی خدمت بھی کرنی ہوگی کہ ان کی آپس میں اگرچہ جدائی ہو چکی مگر اولاد کا رشتہ جوں کا توں باقی ہے، اولاد پر دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اگر والدین ناراضی میں فوت ہوئے ہوں تو کیا کرے؟ جس کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے۔ اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 197 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل وغیرہ حسب توفیق لے کر بنیت ایصال ثواب تقسیم کیجیے۔ اگر ایصال ثواب کے لیے والدین وغیرہ کے نام اور اپنا پتہ رسالے یا کتاب پر چھپوانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رجوع کیجیے۔
ماں باپ کا قرض اتاریے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے، وہ نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی نافرمانی سے خود کو بچانے اور ان کی اطاعت کا جذبہ پانے کے لیے نیز اپنے دل میں عشق رسول کی شمع جلانے اور سینہ محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس دینی ماحول کی برکت سے راہ سنت پر چلنے، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سنتوں کی تربیت کی خاطر ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کا معمول بنائیے۔ مرکز کے عنایت فرمودہ نیک بننے کے نسخے نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے، نیز روزانہ رات کم از کم 12 منٹ جائزہ لیجیے اور اس میں نیک اعمال کا رسالہ پر فرما لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ میرپور نمبر 11 ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میری ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت بیوی بچوں سمیت کہاں جا رہا ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض اور میں والدین سے ناراض تھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ہونے والے سنتوں بھرے بیان، ماں باپ کے حقوق دیکھنے کی برکت سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے والدین کی نافرمانی کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، چنانچہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ بیوی بچوں سمیت والدین کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے، بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف۔ یا خدا ہے التجا عطار کی، سنتیں اپنائیں سب سرکار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں کی بد دعا سے ٹانگ کٹ گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار سے مدنی چینل کی افادیت معلوم ہوئی۔ اس مدنی بہار میں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ واقعی ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا نہایت دشوار ہے، اس کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا ہوگا اور ماں باپ کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی۔ اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔
میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بد دعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ پاک تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ اس نائے راہ سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانا پڑی اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی۔ پاؤں پکڑ کر ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب فرما لیجئے۔ ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ والدین کے حقوق کی مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ 2 عدد VCDs، نمبر 1 ماں باپ کے حقوق اور نمبر 2 اعتکاف رمضان مبارک 1430 ہجری میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی VCD بنام والدین کے نافرمانوں کا انجام ملاحظہ کیجیے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ کینہ مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لولاک کر۔ یا خدا ہے التجا اتار کی، سنتیں اپنائیں سب سرکار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 78 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ 3، سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے۔ 4، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ 5، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلے کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ 6، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بھی مار لگیں۔ امرت کا ہاتھ نہ پکڑے، شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ 7،
راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی کہنے لگیں آج کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ! اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فوراً لوٹا لے تو گناہ گار نہیں۔ 8 کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ 9 چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی۔ 10 راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ 11 راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ 12 بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔ 13 پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں اس کی پاسداری کیجیے۔ مثلاً گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ 14 جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹڑیاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹڑی سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قوانین پر عمل کیجیے۔ 15 عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے۔ انشاءاللہ الکریم صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی۔ انشاءاللہ الکریم نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا۔ دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ الکریم حفاظت ہوگی۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔